بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے انوکھا بچہ اور بادشاہ کے بارے میں۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ اس کے راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی، پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا رہے پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے رہب کو بتلا دیا۔ رہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا رہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر رہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھول جائے اور لوگ گزر جائیں۔ پس یہ دعا کر کے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا رہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ رہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میری بات لوگوں کو مت بتلانا۔ یہ لڑکا مادراز، اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماروں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں یہاں اپنے ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹا، تیرا جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے رہب کا پتہ بتلا دیا۔ پس رہب کو پیش کیا گیا۔ رہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آڑا منگوایا اور اسے آڑے کو اسی کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے حصے دو ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آڑا اس کے سر کے مانگ والے حصے پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کے بھی دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمی کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر چڑھا دو۔ جب تم اس کو چوٹی پر چڑھ جاؤ تو اس سے اس کی دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو ان کے مقابلے میں جیسا تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے تجھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں میرا اللہ تعالیٰ بھی مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان میں جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی،
اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسا تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی، وہ سب پانی میں ڈوب گئے اور یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر، مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسی کمان کے چال پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مجھے تیر مار، بس جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کم پٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ ان کم پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگ برے کائنات کی حقیقت اور اللہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ تو نے بادشاہ سے کہا جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا سڑکوں کے کنارے خندقیں کھود دی جائیں، پس وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اسے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھکی تو اس کو بچے نے کہا اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر و عزیمت سے انگیز کیا جائے، اور دین کی مصالحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ اولیاء اللہ کی کرامات پر برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت جب اس کی مقتضی ہوتی ہے وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے۔ قرآن کریم صداقت کا اظہار کہ اس نے اصحاب الاخدود جیسی نہایت محتمم بالشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا جس پر لیل و نہار کی تہیں پڑ چکی تھیں اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر و توضیح ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا واقعہ بیان نہ ہو تو اصحاب الخدود کی صحیح حقیقت سے آگاہی ہی ممکن نہ ہوتی۔ حدیث نے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل اور اس بیان توضیح کی داعیان حق کے لیے اس قسم کے واقعات استقامت کا باعث ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے تو واقعہ سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا، ان تین آدموں نے دین کی خاطر اپنی جان بھی گنوا دی۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو دے جائیں۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔